السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذلک الفوز العظیم۔ ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين۔ محترم علماء کرام، پیارے نوجوان ساتھیوں، دینی بھائیوں، پیارے بچوں، پردہ نشی خواتین اسلام، آج کے اس ویکلی پروگرام کے مناسبت سے میرا موضوع ہے گناہوں کے خطرناک نتائج۔ محترم سامعین، انسان کو اللہ سبحانہ و تعالی جب پیدا کیا تو اس کے اندر دو خصلتوں کو جمع کر دیا، ایک ہے اچھائی کی خصلت، ایک ہے برائی کی خصلت۔ انسان اچھائی کی طرف بھی مائل ہوتا ہے، انسان برائی کی طرف بھی مائل ہوتا ہے۔ انسان اپنی زندگی میں نیکی کا کام بھی کرتا ہے جس کے ذریعے وہ ثواب کماتا ہے، انسان اپنی زندگی میں گناہ کا کام بھی کرتا ہے، برائی کا کام بھی کرتا ہے جس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے عذاب کو تیار کر رکھا ہے۔ اس دنیا میں کوئی بندہ یہ چیلنج نہیں کر سکتا کہ میں گناہ کا کام نہیں کرتا ہوں۔ آدم و حوا علیہ السلام کے اولاد جو ہیں نا، بنی نوع آدم، یہ ضرور بضرور کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی وقت میں، کسی دن، کسی حالت میں ضرور گناہ کے کام کریں گے۔ کوئی انسان یہ دعویٰ کرے کہ میرے سے گناہ سرزد نہیں ہوتے، میں اپنی زندگی میں گناہ کا کام ہی نہیں کرتا ہوں، میری زندگی خالص نیکیوں پر اور عبادتوں پر مشتمل ہے، تو وہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا کہلائے گا، سب سے بڑا جھوٹا آدمی کہلائے گا۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم کی اولاد سے گناہ سرزد ہونا یقینی ہے، گناہ ضرور ہم کریں گے، کیونکہ آدم علیہ السلام سے گناہ سرزد ہوئی تھی، حوا علیہ السلام سے گناہ سرزد ہوئی تھی۔ ہم آدم و حوا کے اولاد ہیں، ہم سے بھی گناہ سرزد ہوگی۔ آدم کا کوئی اولاد، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، یہ دعویٰ نہیں کر سکتے ہیں کہ میں گناہ کا کام نہیں کر سکتا۔ لیکن اسلامی شریعت میں جب بندہ گناہ کا کام کر لیتا ہے، برائی کا کام کر لیتا ہے، تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ اگرچہ وہ توبہ استغفار نہیں کرتا تو اس کے لیے کیا دردناک عذاب ہے، ان ساری تعلیمات کو قرآن و حدیث میں اجاگر کیا گیا۔ محترم سامعین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 13 اور 14 میں فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وہ بندے جو مومنین ہوتے ہیں، اللہ اور اس کے تعلیمات کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، کتاب و سنت کی روشنی میں زندگی گزارتے ہیں، یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے بندوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کل قیامت میں جنت میں داخل کرے گا، اور ایسی جنت جس میں نہریں، جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اور اس جنت میں ہم ہمیشہ ہمیش کے لیے رہیں گے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، حقیقی کامیابی، بڑی کامیابی، اصل کامیابی جنت کا حصول ہے۔ اگرچہ بندے کو جنت حاصل ہو جائے تو یہ سب سے عظیم کامیابی ہے، اور حقیقی کامیابی اور واقعی معنی میں کوئی کامیابی ہو سکتی ہے تو جنت کا حصول ہے، اور جنت کے حصول کے لیے بندے کو قرآن و حدیث کی روشنی میں زندگی گزارنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور ایسے بندے جو اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں، رسول کے نافرمان ہوتے ہیں،
قرآن و حدیث کے خلاف زندگی گزارتے ہیں، کتاب و سنت کی روشنی میں ان کی زندگی نہیں ہوتی، کتاب و سنت کے خلاف زندگی گزارتے ہیں، ان کی زندگی وہ اپنی منمانی مرضی، اپنی منچاہی زندگی، اپنی مرضی کے مطابق، ان کا دل جو چاہتا ہے اس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، رب جو چاہتا ہے اس کے مطابق زندگی نہیں گزارتے، رسول جو چاہتے ہیں اس کے مطابق زندگی نہیں گزارتے، قرآن و حدیث کے خلاف زندگی گزارتے ہیں۔ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو لمیٹیشنز رکھا ہے، جو باؤنڈری بنا دیا ہے، جو دائرہ بنا دیا ہے، یعنی دائرہ اسلام میں جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں، حلال و حرام کی جو تمیز بتائی گئی ہے، اس کی پرواہ نہیں کرتا، اس کی پرواہ نہیں کرتا۔ کوئی تجارت کرتا ہے اس میں حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتا، یا دنیاوی معاملات میں حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتا، یعنی حلال و حرام میں فرق نہیں کرتا، اپنی منچاہی زندگی گزارتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو انسان کے لیے دائرہ بنایا ہے اس کی مخالفت کرتے ہوئے اس دائرے سے باہر ہو کر زندگی گزارتا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شریعت نازل کر دی تاکہ ہم شریعت کے باؤنڈری میں، شریعت کے جو لمیٹیشن ہے اس کے اندر میں ہم زندگی گزاریں، اس کی روشنی میں زندگی گزاریں، شرعی تعلیمات کے مطابق زندگی گزاریں، قرآن و حدیث کی روشنی میں زندگی گزاریں۔ لیکن ایسے بندے ایسی زندگی نہیں گزارتے، شریعت کی مخالفت کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کل قیامت میں یدخلہ نارا خالدا فیہا، ان کو جہنم کی آگ میں ڈھکیل دے گا، جہنم میں ان کا داخلہ ہوگا، اور اس میں بھی وہ لوگ خالدا فیہا، ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم میں رہیں گے۔ وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور یہ ان کے لیے دردناک عذاب، رسوا کن عذاب، ذلیل اور رسوائی والا عذاب ہوگا۔ محترم حاضرین، پتہ چلا ان دو آیتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ بندے جو شرعی تعلیمات کے مطابق قرآن و حدیث کی روشنی میں اللہ کے جو احکامات ہیں، رسول کے جو پیغامات ہیں، اس کی روشنی میں جو شریعت اسلامیہ کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، ان کے لیے حقیقی کامیابی ہے، جنت کا حصول ہے۔ اور ایسے بندے جو قرآن و حدیث کے خلاف زندگی گزارتے ہیں، شریعت کے خلاف زندگی گزارتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے جہنم تیار کیا گیا ہے۔ یعنی انسان دنیا میں نیک بھی ہیں، بد بھی ہیں، اچھے بھی ہیں، برے بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے ہی بنایا ہے۔ انسان کی فطرت ہے کہ انسان اچھائی کی طرف بھی مائل ہوتا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ برائی کی طرف مائل ہوتا ہے، لیکن اچھائی کی طرف مائل ہونا اور اچھائی کے اوپر استقامت کے ساتھ جمے رہنا بہت مشکل ہے، لیکن برائی کی طرف مائل ہونا بہت آسان ہے۔ آپ کو احساس بھی نہیں ہوگا، آپ برائی کے کام کی طرف بہت آسانی سے مائل ہو جائیں گے۔ میری اور آپ کی زندگی میں اگرچہ ہم دیکھیں گے تو خود اپنے زندگی کا جائزہ لے لیں، جو اچھائی ہے، جو نیکی کا کام ہے، جو ثواب کا کام ہے، جو کار خیر ہے، ایسا کام کرنے کے لیے ہم زیادہ محنت کرتے ہیں، زیادہ انٹرسٹ لگاتے ہیں، یا انٹرسٹ لگانے کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن برائی کے کام میں انٹرسٹ لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ کیوں؟ برائی کے کام بہت آسان نظر آتے ہیں اور برائی کی طرف بہت جلد ہمارا نفس مائل ہو جاتا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جب ہمارا نفس برائی کے کام کی طرف مائل ہونے کی کوشش کریں، وہاں اپنے نفس کا تزکیہ کریں، وہاں اپنے نفس کو روکیں، تھامیں، اپنے نفس کا تجزیہ لیں، اپنے نفس کا تزکیہ کریں کہ میں جو کام کرنے جا رہا ہوں یہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے، اور اس کا مواخذہ کل قیامت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے، برائی کے کام کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سزا دے گا، جہنم کی آگ تیار کر رکھا ہے۔ اس طریقے سے جب اپنا تزکیہ کریں گے، اپنے نفس کا تزکیہ کریں گے، اور ہر کام کو کرنے سے پہلے قرآن و حدیث کی کسوٹی پر ٹٹولنے کی کوشش کریں گے، قرآن و حدیث کی روشنی میں کام کرنے کی کوشش کریں گے تزکیہ نفس کرتے ہوئے، تو ضرور ہم اس جو برائی کے راستے ہیں اس سے رک جائیں گے۔ اگرچہ ہم نے اپنے نفس کا تزکیہ نہیں کیا، قرآن و حدیث کی روشنی میں زندگی نہیں گزاریں گے تو ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا، اور ہم گمراہی کے راستے پر اور برائی کے راستے پر بہت آسانی سے چلے جائیں گے، بہت آسانی سے مائل ہو جائیں گے۔ محترم حاضرین، میرا جو عنوان ہے، میرا جو ٹاپک ہے کہ انسان کی زندگی میں، انسانی زندگی پر گناہوں کے برے اثرات کیا ہوتے ہیں، گناہوں کے خطرناک نتائج کیا ہیں۔ یعنی جب بندہ گناہ کا کام کرتا ہے تو اس کے برے اثرات اس کے زندگی میں نمایاں طور پر نظر آتے ہیں، ظاہر ہوتے ہیں۔ پتہ کیسے چلے گا؟ میں گناہ کا کام کرتا ہوں لیکن اس کا نتیجہ کیا ہے؟
اس کا رزلٹ کیا ہے، گناہ کے کام کرنے کے بعد اس کا رزلٹ ہماری زندگی میں ہمیں معلوم ہو جائے گا۔ تو کیسے معلوم ہوگا؟ میرے بھائیوں یاد رکھیں، جو بھی کام قرآن و حدیث کے مطابق ہے وہ نیکی کا کام ہے، جو بھی کام قرآن و حدیث کے خلاف ہے وہ برائی کا کام ہے، گناہ کا کام ہے۔ شارٹ کٹ میں آپ کو بتاتا چلوں تو جو کام آپ کر رہے ہیں پہلے دیکھیں کہ وہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے یا نہیں۔ اگرچہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے تو نیکی کا کام ہے، اگرچہ وہ عمل قرآن و حدیث کے خلاف ہے تو چاہے جو بھی عمل ہو وہ عمل برائی کا کام ہے، گناہ کا کام ہے۔ اس لیے مجھے اور آپ کو ہمیشہ عمل کرنے سے پہلے تزکیہ نفس کرنے کی ضرورت ہے۔ اب جب ہم گناہ کا کام کرتے ہیں تو ہماری زندگی میں اس کا کیا نتیجہ نظر آتا ہے؟ تو سب سے پہلا خطرناک نتیجہ میرے اور آپ کی زندگی میں گناہ کرنے کی وجہ سے جو نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ دل کا زنگ آلود ہو جانا، تاریک چھا جانا دل کے اوپر، دل کا سیاہ ہو جانا، دل کا مرجھا جانا۔ دل کا سیاہ ہو جانے کا مطلب کیا ہے؟ قرآن و حدیث کی باتیں سنیں گے لیکن دل پر اثر نہیں کریں گے۔ میں اور آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن کی سماعت کرتے ہیں، سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، حدیث کو سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، لیکن ان باتوں پر عمل نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ قرآن و حدیث کی بات ہمارے دل گناہوں کی وجہ سے سیاہ ہو چکے ہیں، اس لیے جو ہے ہمارے دلوں کے اوپر قرآن و حدیث کے بات اثر نہیں کرتی۔ میں اور آپ کتنے قرآن و حدیث کی آیتیں سنتے ہیں، قرآن و حدیث کی باتیں سنتے ہیں، لیکن اس پر عمل اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ ہمارے دلوں پر اس کا اثر باقی نہیں ہے، ہمارے دلوں پر قرآن آیات کا اثر باقی نہیں ہے۔ وجہ ہے ہمارے گناہ، وجہ ہے ہمارے کرتوت، وجہ ہے ہمارے برے اعمال، وجہ ہے ہم جو بھی قرآن و حدیث کے خلاف کام کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے دل، ہمارا چہرہ سیاہ ہو چکا ہے اور قرآن آیتیں ہمارے دل کو متاثر نہیں کرتی۔ میرے بھائیوں، جو بندے ہمیشہ گناہ کے کام میں ملوث ہوتے ہیں، ہمیشہ گناہ کا کام کرتے ہیں، گنہگار بندے، سیاہکار بندے، ایسے بندوں کے دل پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ تاریکی رکھ دیتا ہے، تاریکیاں چھا جاتی ہیں، سیاہی پڑ جاتی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں فرماتا ہے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کے دل زنگ آلود ہو چکے ہیں، ان کے دل سیاہ ہو چکے ہیں، ان کے دلوں پر تاریکی چھا گئی ہے۔ یعنی بندہ جتنا گناہ کرتا ہے اس کے دل پر تاریکی چھائی جاتی ہے، اور اس طریقے سے تاریکی پھیل کر، سیاہی پھیل کر جو صحیح بات ہے، حق بات ہے، قال اللہ اور رسول اللہ ہے، ایسی باتیں اس کے دلوں پر اثر نہیں کرتی ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، اگرچہ میں اور آپ قرآن کی بات سنتے ہیں، حدیث کی بات سنتے ہیں، لیکن عمل نہیں ہے تو سوچ لیں کہ کہیں میرے اور آپ کی زندگی میں گناہ کا کام تو نہیں، گناہ کا کام کر رہے ہیں اس لیے عمل نہیں کر پا رہے ہیں۔ مومن بندہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن بندہ جب گناہ کرتا ہے، مومن بندہ جب گناہ کا کام کرتا ہے تو اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، دل پر کالا دھبا پڑ جاتا ہے، دل سیاہ ہو جاتا ہے، دل پر تاریکی چھا جاتی ہے، سیاہ نقطہ، بلیک ڈاٹ پڑتا ہے دل کے اوپر، ہارٹ کے اوپر بلیک ڈاٹ، سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے۔ اور اگرچہ مومن بندہ توبہ استغفار کر لیتا ہے تو وہ گناہ کی وجہ سے دل جو بلیک ہو چکا ہے، بلیک ڈاٹ پڑا ہے، سیاہ نقطہ اس کے اوپر ہے، توبہ استغفار کرنے کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو مٹا دیتا ہے، فرشتے اس دھبے کو مٹا دیتے ہیں، دھو دیتے ہیں۔ اگرچہ وہ بندہ گناہ کا کام کرتا ہے لیکن توبہ استغفار نہیں کرتا ہے تو پھر دن بدن ایک گناہ کرنے کی وجہ سے، دو گناہ کرنے کی وجہ سے، مسلسل گناہ پر گناہ کرنے کی وجہ سے سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے، پورا ہارٹ ہمارا بلیک ہو جاتا ہے، ڈارک ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا پورا دل زنگ آلود ہو جاتا ہے اور قرآن کی باتیں، حدیث کی باتیں اس کے دل پر اثر نہیں کرتی۔ اس لیے میرے بھائیوں، اگرچہ میں اور آپ گناہ کا کام کرتے ہیں تو اس کا سب سے بڑا نتیجہ یہ نکلے گا کہ قرآن کی باتیں، حدیث کی باتیں ہمارے دلوں پر اثر نہیں کریں گی اور ہم عمل میں کوتاہی برتیں گے۔ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بندہ جب نیکی کا کام کرتا ہے، بندہ جب نیکی کا کام کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں چار چیز ہوتے ہیں،
4 چیزوں کا فائدہ ہوتا ہے۔ سب سے پہلا فائدہ، اگرچہ بندہ نیکی کا کام کرتا ہے، چہرہ منور ہو جاتا ہے، چہرہ روشن ہوتا ہے، نیک بندوں کے چہرے روشن ہوتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے بندہ اگرچہ نیکی کا کام کرتا ہے، بھلائی کا کام کرتا ہے، تو اس کا دل بھی منور ہو جاتا ہے، دل میں بھی روشنی پیدا ہوتی ہے۔ اور اسی طریقے سے تیسرا فائدہ، جب بندہ نیکی کا کام کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے رزق میں برکت عطا کرتا ہے۔ چوتھا فائدہ، اگرچہ بندہ نیکی کا کام کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے جسمانی طاقت قوت بخشتا ہے، پاورفل مین بنتا ہے، دل بھی اس کا طاقتور، جسم بھی اس کا طاقتور، اور اس کا دل بھی منور، اس کا چہرہ بھی منور، یعنی روشنی چھا جاتی ہے، روشنی پھیل جاتی ہے، منور چہرہ، منور دل، رزق میں برکت۔ اور اسی طریقے سے ہمارے چہرے جو لہلہا اٹھتے ہیں، چہروں میں روشنی پیدا ہوتی ہے۔ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اگرچہ بندہ گناہ کا کام کرتا ہے، گنہگار بندہ ہے، سیاہکار بندہ ہے، تو اس کے اثرات بھی اس کی زندگی میں نظر آتی ہیں۔ سب سے پہلا اثر یہ ہے، اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، چہرہ مایوسی کا شکار ہوگا، یعنی اس کی زندگی میں خوشی ہوگی لیکن چہرے پر نور نظر نہیں آئے گا گناہ کے اثرات کی وجہ سے۔ اور اسی طریقے سے گناہ کرنے کی وجہ سے دل میں تاریکی پھیل جاتی ہے، دل سیاہ ہو جاتا ہے، گناہ کرنے کی وجہ سے دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ تیسرا نقصان، تیسرا نتیجہ، بندہ اگرچہ گناہ کا کام کرتا ہے، ہمارا جسم اندرونی طور پر کمزور پڑ جاتا ہے، جم باڈی ہوگا، لیکن جہاں مجاہدے کا کام کرنا ہے، جدوجہد کا کام کرنا ہے، ایمان کی حفاظت کرنی ہے، یا اپنے عزت و آبرو کی حفاظت کرنی ہے، وہاں جو ہے سامنے آگے نہیں بڑھ پائے گا۔ حالانکہ جم باڈی پرسنالٹی اچھی ہے، لیکن ہمت نہیں ہے، اس کو حوصلہ نہیں ہے اس کے دل کے اندر کہ کوئی بڑا کام کروں، دین کا کام کروں۔ کیوں معلوم؟ اندر سے وہ کھوکھلا ہے، جسم جو ہے باڈی بلڈر ہونے کے باوجود اندر سے ہے جسمانی طور پر وہ جسم جو ہے کھوکھلا ہے، کمزور ہے۔ اور دن بدن آپ دیکھیں گے گناہ کرنے کی وجہ سے بندہ جو ہے کمزور پڑ جاتا ہے، اس کا ایمان بھی کمزور، اس کا جسم بھی کمزور، اس کا دل بھی سیاہ ہو کر کمزور، اس کی ذہنی پریشانی کی وجہ سے اس کا ذہن بھی کمزور، یعنی ٹوٹلی پوری باڈی کی پرسنالٹی انسان کی خراب ہو جاتی ہے گناہ کی وجہ سے۔ اور ایک نقصان، جب ہم گناہ کا کام کرتے ہیں، رزق میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ تنگی پیدا کر دیتا ہے، کماتے ہیں لیکن اس میں برکت نہیں۔ آج دیکھ لیں، نوجوان کے سیلری پیکیجز لاکھوں میں، اینولی دیکھیں گے کروڑوں میں ہیں، لیکن زندگی میں برکت نہیں، چین و سکون نہیں، ہزاروں ٹینشن ہیں، ڈپریشن کا شکار ہیں، پرابلمس کو فیس کر رہا ہے، چیلنجز کو فیس کر رہا ہے۔ لوگوں کو دکھنے میں جو ہے لگتا ہے کہ سافٹ ویئر کمپنی میں سافٹ ویئر امپلائی ہے وہ، لیکن اس کی زندگی میں ٹینشنز ہیں، پرابلمس ہیں، الجھنیں ہیں، پریشانیاں ہیں، بیماریاں ہیں، ہمیشہ ذہنی تناؤ کا شکار ہے، مینٹلی ڈپریسڈ ہے۔ وجہ گناہ کے اثرات۔ تو میرے بھائیوں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی ترجمانی اگرچہ میں کہوں تو نیکی کا کام کریں گے تو چہرہ منور رہے گا، برائی کا کام کریں گے تو چہرہ سیاہ ہو جائے گا۔ نیکی کا کام کریں گے دل منور رہے گا، برائی کا کام کریں گے دل پر تاریکی چھا جائے گی۔ اگرچہ نیکی کا کام کریں گے رزق میں برکت حاصل ہوگی، نیکی کا کام نہ کر کے برائی کا کام کریں گے، گناہ کا کام کریں گے تو پھر ہمارے رزق میں تنگی پیدا کر دی جائے گی، رزق کمائیں گے لیکن برکت حاصل نہیں ہوگی۔ اور اگرچہ ہم نیکی کا کام کریں گے تو جسمانی طاقت، جسمانی تقویت حاصل ہوگی ہمیں، اگرچہ ہم برائی کا کام کریں گے، گناہ کا کام کریں گے تو ہماری جسمانی طاقت بھی کمزور پڑ جائیں گی، جسمانی طور پر بھی ہم کمزور ہوتے جائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نیکی کا کام کریں، قرآن و حدیث کی روشنی میں زندگی گزاریں۔ اسی طریقے سے میں اور آپ اگرچہ گناہ کا کام کرتے ہیں، شریعت کے خلاف کام کرتے ہیں، تو دوسرا خطرناک نتیجہ جو ہمارے زندگی میں ہمیں نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے بندہ اپنی اوقات کھو بیٹھتا ہے، اپنی قدر کھو بیٹھتا ہے، قدر گنوا بیٹھتا ہے۔
اس کی قدر و قیمت منزلت اللہ کے پاس نہیں ہوتی۔ ایسے بندے جو گنہگار ہیں، جو سیاہ کار ہیں، جو قرآن و حدیث کے خلاف زندگی گزارتے ہیں، ان کی زندگی برائیوں میں ملوث ہیں، ایسے بندوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ایسے بندوں کے لیے کوئی اسٹیٹس نہیں ہے، کوئی درجہ نہیں ہے، کوئی ویلیو نہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو کیئر نہیں کرتا۔ ایسے بندے جو گناہ میں ملوث ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس ان کی کوئی قدر و منزلت نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کیئر نہیں کرتا ہے، ان کی پرواہ نہیں کرتا ہے، ان کی زندگی ایسے ہی چھوڑ دیتا ہے، جس کی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ گنہگار بندے جانوروں سے بھی بدتر ان کی زندگی ہے۔ کم سے کم جانور کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس نوعیت میں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اس نوعیت میں وہ جانور تو عبادت کرتا ہے، لیکن یہ بندہ گناہوں میں ملوث ہو کر اللہ کے احکامات کو بھلا بٹھا کر قرآن و حدیث کو فراموش کر کے جب زندگی گزارتا ہے تو پھر جانور سے بھی بدتر اس کی زندگی ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت سے غافل ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ایسے بندے کی پرواہ نہیں کرتا۔ ایسے بندے اللہ تعالیٰ کے پاس ایسے بندوں کی کوئی اسٹیٹس، کوئی درجہ نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو کیئر نہیں کرتا ہے جن کی زندگی میں گناہ کے اثرات ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ایسے بندوں کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے جن کی زندگی میں برائیاں ہیں، گناہ کے کام ہیں، ہمیشہ قرآن و حدیث کے خلاف زندگی گزارتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نافرمانی کرنے سے بچو، گناہ کرنے سے بچو، کیونکہ نافرمانی، گناہ کا کام کرنے کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ناراضگی آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، جب ہم قرآن و حدیث کے خلاف کام کریں گے، قرآن و حدیث کے اپوزٹ کام کریں گے، شرعی تعلیمات کے اپوزٹ ہم جب کام کریں گے، اسلام کے اپوزٹ جب ہم کام کریں گے، تو اللہ ہم سے ناراض ہو جائے گا۔ اور جب خالق بندے سے ناراض ہو جائے، جب خالق، مالک، مدبر، رزاق، رازق اگرچہ مخلوق سے ناراض ہو جائے تو رزق کہاں سے ملنے والی، زندگی میں برکت کہاں سے حاصل ہوگی، ہماری زندگی میں رحمتیں کہاں سے نازل ہوں گی؟ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہے، نیکی کا کام کریں، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہے، ہمیشہ قرآن و حدیث کے مطابق کام کریں۔ اگرچہ آپ قرآن و حدیث کے خلاف کام کریں گے، گناہ کا کام کریں گے، برائی کا کام کریں گے، تو اللہ ناراض ہو جائے گا، اور جس بندے سے اللہ ناراض ہو جائے اس کو جنت ڈائریکٹ نہیں ملنے والی۔ تو یہ ایک خطرناک نتیجہ ہے کہ جب ہم گناہ کا کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اور ایک نقصان، جب ہم گناہ کا کام کرتے ہیں، برائی کا کام کرتے ہیں، قرآن و حدیث کے خلاف کام کرتے ہیں، تو اور ایک نقصان یہ ہے، اور ایک خطرناک نتیجہ ہماری زندگی میں یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے بندوں کی زندگی میں شیطان کو مسلط کر دیتا ہے، یعنی وہ بندہ شیطان کا قیدی بن جاتا ہے، اور شیطان گنہگار بندوں کو، سیاہکار بندوں کو، ایسے لوگ جو قرآن و حدیث کے خلاف زندگی گزارتے ہیں، ایسے بندوں کو جیسے چاہے ویسے اپنی من مرضی کے حساب سے شیطان جو ہے ان کو ورغراتا ہے، اور برائی کے راستے پر، اور نافرمانی کے راستے پر، گمراہی کے راستے پر، ضلالت کے راستے پر چلاتا ہے۔ جس طریقے سے وہ خود گمراہ ہے، لوگوں کو بھی گمراہ کرتا ہے۔ ایسے لوگ شیطان کے شکنجے میں آ جاتے ہیں آسانی سے، جو گناہ کا کام کرتے ہیں، برائی کا کام کرتے ہیں۔ ایسے بندوں کے پیچھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ شیطان کو مسلط کر دیتا ہے، اور ایسے بندے جو گنہگار ہیں، سیاہکار ہیں، نافرمان ہیں، اللہ کے اور اس کے رسول کے جو نافرمان بندے ہیں، شیطان ان کا ساتھی ہوتا ہے، شیطان کا قیدی بن جاتا ہے۔ پھر شیطان اپنے حساب سے اس کو یوز کرتا ہے، اپنے حساب سے اس کی زندگی سے کھلواڑ کرتا ہے، اپنے حساب سے اس کو گمراہی کے راستے پر، ضلالت کے راستے پر ڈھکیل دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، ایسے بندے جو رحمان کے ذکر سے غافل ہوتے ہیں، ایسی زندگی گزارتے ہیں، ان کی لائف سٹائل ایسی ہے جو قرآن و حدیث کے اپوزٹ ہے۔ ایسے بندے جو قرآن و حدیث کے خلاف زندگی گزارتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے تعلیمات کو فراموش کر بیٹھتے ہیں، قرآن و حدیث کے اپوزٹ زندگی گزارتے ہیں، اللہ کے ذکر سے غافل ہوتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نقید لہ شیطانا فہو لہ قرین، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے لوگوں کی زندگی میں شیطان کو مسلط کر دیتا ہے، اور وہ شیطان اس بندے کا ساتھی بن جاتا ہے، دوست بن جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بہنوں، جس بندے کی فرینڈشپ شیطان سے ہو، کیا وہ جنت میں جا پائے گا؟ جس بندے کی فرینڈشپ
جس بندے کا دوستی شیطان سے ہو، کیا وہ شیطان اس کو جنت کی طرف لے جائے گا؟ نہیں میرے بھائی، شیطان دوست ہے اور ہم جنت کی تلاش میں نکلیں، ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ گناہ کے کام کو چھوڑیں، برائی کے راستے کو چھوڑیں، ضلالت کے راستے کو چھوڑیں، گمراہی کے راستے کو چھوڑیں، قرآن و حدیث کی طرف لوٹیں، کتاب و سنت کی طرف رجوع ہو، اور جتنے بھی کام کیے ہیں اب تک رجوع اللہ ہوں، اللہ کی طرف دوڑیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں، توبہ استغفار کریں۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، غفور الرحیم ہے، بخشنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ضرور بخش دے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میں شرک کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں میں معاف کر سکتا ہوں، لیکن شرک کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ تو اگرچہ آپ کی زندگی میں شرک نہیں ہے، گناہ کے کام ہیں، اللہ تعالیٰ سے رجوع ہوں، اللہ تعالیٰ کے دربار میں سجدہ کریں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں، توبہ استغفار کریں، اللہ تعالیٰ ضرور جو ہے ہمیں معاف فرمانے والا ہے۔ لیکن اگرچہ ہماری زندگی میں کنٹینیوسلی پروگریسو جو ہے، اگرچہ زندگی میں ہم مسلسل قرآن و حدیث کے اپوزٹ زندگی گزارتے رہیں گے، قرآن و حدیث کے خلاف زندگی گزارتے رہیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں شیطان کو مسلط کر دے گا، اور جس کا ساتھی، جس کا قرین، جس کا دوست، جس کا فرینڈ شیطان ہو، وہ کبھی جنت کے راستے پر یا جنت کی راہ پر یا کتاب و سنت کی روشنی میں زندگی نہیں گزار سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، اگرچہ میں اور آپ قرآن و حدیث کے خلاف زندگی گزارتے ہیں، برائی کے کام کرتے ہیں، گناہ کے کام کرتے ہیں، تو اس کا ایک خطرناک نتیجہ یہ بھی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ زندگی میں پریشانی مبتلا کرے گا، پریشانی میں مبتلا کرے گا، حقیقی چین و سکون جو ہے چھین لے گا۔ ایسے بندے جو قرآن و حدیث کے خلاف زندگی گزارتے ہیں اور ہمیشہ جو ہے گناہ کے کام میں ملوث ہوتے ہیں، ایسے بندوں کی زندگی سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ حقیقی چین، حقیقی سکون اور حقیقی جو دلی سکون ہونا چاہیے یہ چھین لیتا ہے، حقیقی دلی سکون سے محروم کر دیتا ہے، اور زندگی میں ٹینشنز، پرابلمز، چیلنجز کو ڈال دیتا ہے۔ آج کل میں اور آپ اپنی سوسائٹی کا جائزہ لیں، میرے اور آپ کی زندگی میں ٹینشنز ہیں، پرابلمز ہیں، پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، گھریلو ٹینشن، تجارتی ٹینشن، معاشی ٹینشن، سماجی ٹینشن، ہر حساب سے دیکھ لیں میرے اور آپ کی زندگی میں پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، ٹینشنز ہیں۔ وجہ دیکھیں گے ہماری برائیاں، ہمارے گناہ کے کام، ہمارے کرتوت، ہماری سیاہ کاری، ہمارے گناہ کے کام، جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے اور آپ کی زندگی میں ٹینشن ڈال دیا ہے، پریشانی کو ڈال دیا ہے، مصیبت میں پھنسا کر رکھا ہے۔ اگرچہ میں اور آپ اپنی زندگی سے مصیبت کو دور کروانا چاہتے ہیں، پریشانی کو دور کروانا چاہتے ہیں، ٹینشن کو دور کروانا چاہتے ہیں، ٹینشن کو ختم کرنا چاہتے ہیں، پرابلم کا سولوشن چاہتے ہیں، تو مجھے اور آپ کو رجوع اللہ ہونے کی ضرورت ہے، اللہ کی طرف لوٹنے کی ضرورت ہے، قرآن و حدیث کی روشنی کی طرف لوٹنے کی ضرورت ہے، کتاب و سنت کے احکامات کی طرف لوٹنے کی ضرورت ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں زندگی گزارنے کی ضرورت ہے، نیکی کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، ایسے بندے جو رحمان کے ذکر سے غافل ہوتے ہیں، ایسے بندے جو قرآن و حدیث کے خلاف زندگی گزارتے ہیں، شریعت سے اعراض کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہوتے ہیں، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، تو میں ایسے لوگوں کی زندگی میں تنگ دستی ڈال دیتا ہوں، تنگی پیدا کر دیتا ہوں۔ میری اور آپ کی زندگی میں معاشی تنگی ہے نا، جتنا کماتے ہیں اس میں برکت نہیں۔ اکنامیکلی ہم دیکھ لیں، فنانشیل کتنے پرابلمس ہیں، فنانشیل پرابلمس چیلنج کر رہے ہیں، اس کا سولوشن کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا، مسجد سے قریب ہونا، دینی تعلیمات سے قریب ہونا، شرعی تعلیمات سے قریب ہونا، کتاب و سنت کی طرف لوٹنا، یہ اصل اس کا سولوشن ہے۔ لیکن ہم جو ہے دیکھتے ہیں کہ بزنس میں ڈیولپمنٹ نہیں ہے، بزنس میں پروفٹ نہیں ہے، تو ظاہری طور پر ہمیں جو نظر آتا ہے اس کی طرف غور و فکر کرتے ہیں، لیکن واقعی محنت بھی کر رہے ہیں، پروفٹ بھی نہیں ہو رہا ہے، تو اس کی ایک اہم وجہ یہ ہے معنوی طور پر ہم گنہگار بندے، ہم سیاہ کار بندے ہیں۔ اس لیے ہم جو ہے بزنس کرتے ہیں، ڈیل ہونے والی ہوتی ہے، بزنس کی ڈیل کینسل ہو جاتی ہے، یا ڈیل میں پروفٹ نہیں ہوتی، پورا نقصان ہو جاتا ہے، کاروبار میں، تجارت میں برکت نہیں ہے، تنگیاں ہیں، پریشانی ہیں، مصیبت ہے، غربت ہے، غریبی کے شکار ہیں، مظلومی کے شکار ہیں،
اور ذلیل و رسوائی کی زندگی گزار رہی ہیں۔ ذلت و رسوائی کی وجہ یہ ہے کہ میں اور آپ گنہگار کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو میری شریعت کو بھلا کر قرآن و حدیث کے خلاف زندگی گزارتا ہے، ایسے لوگوں کی زندگی کو میں تنگ کر دیتا ہوں، زندگی میں تنگ دستی عائل کر دیتا ہوں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ تو دنیا کا عذاب ہے۔ میرے بھائیوں، یہ دنیا کا عذاب ہے کہ زندگی میں تنگ دستی آ جاتی ہے، غربت آ جاتی ہے، غریبی آ جاتی ہے۔ آخرت میں بھی اس کا عذاب ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے شرعی تعلیمات سے اعراض کرتے ہیں، قرآن و حدیث کو فراموش کر بیٹھتے ہیں، جو قرآن و حدیث کے خلاف زندگی گزارتے ہیں، جو کتاب و سنت کے اپوزٹ زندگی گزارتے ہیں، دنیا میں عذاب یہ ہے کہ ان کی زندگی میں غربت آ جاتی ہے، تنگ دستی آ جاتی ہے، غریبی کی زندگی گزارتے ہیں، برکت والی زندگی نہیں ہوتی، بے بسی کی زندگی ہوتی ہے۔ آخرت میں ان کا عذاب یہ ہوگا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ ایسے بندے جو اللہ کے ذکر سے غافل ہوتے ہیں، شریعت کے خلاف زندگی گزارتے ہیں، کل قیامت میں ایسے بندوں کو اللہ دنیا میں تو بینائی عطا کیا ہے، دنیا میں ہم دنیا کی رنگینیوں کو جن آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، کل قیامت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اندھا اٹھائے گا، اندھا بنا کر اٹھائے گا۔ یہ قیامت کی عذاب، قیامت میں ہونے والا عذاب یہ ہے کہ ہمیں اندھا بنا کر اٹھائے گا، اور بندہ سوال کرے گا اپنے رب سے کہ اے رب العالمین، اے پروردگار، دنیا میں مجھے تو نے بینائی عطا کی تھی، میں دنیا میں ان آنکھوں سے لوگوں کو دیکھتا تھا، دنیا کو دیکھتا تھا، دنیا کی رنگینیوں کو دیکھتا تھا، آج تو مجھے قیامت میں اندھا کیوں اٹھایا ہے؟ اللہ فرمائے گا کہ دنیا میں تو میری شرعی تعلیمات کے خلاف زندگی گزار، دنیا میں تو خلاف قرآن و حدیث کے اپوزٹ زندگی گزار رہا تھا، اس لیے آج میں بھی تمہیں اپوزٹ تمہاری زندگی بنا دیا ہوں۔ دنیا میں تمہیں بینائی عطا کی تھی، یہاں اندھا بنا کر اٹھایا ہوں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ میں اور آپ اپنی زندگی میں قرآن و حدیث کی جو تعلیمات ہے اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، اپنی زندگی کو ڈھالیں، اپنی زندگی کے جو بھی معاملات ہیں اس میں قرآن و حدیث کو کے جو بھی تعلیمات ہیں اس کو اپلائی کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، اگرچہ میں اور آپ گناہ کا کام کرتے ہیں، برائی کا کام کرتے ہیں، قرآن و حدیث کے خلاف کام کرتے ہیں، کتاب و سنت کے جو احکامات ہیں اس کے اپوزٹ کام کرتے ہیں، تو اور ایک نقصان اور ایک خطرناک نتیجہ میرے اور آپ کی زندگی میں یہ ہوگا کہ جو اللہ تعالیٰ نعمتیں ابھی عطا کیا ہے اس نعمت کو بھی چھین لے گا، اور آنے والی مستقبل میں، فیوچر میں جو آنے والی نعمتیں ہوں گی ان سے بھی محروم کر دے۔ گناہ کی وجہ سے موجودہ نعمت، ابھی جو نعمت دیا ہے نا، عطا کردہ نعمت کو بھی چھین لیتا ہے، اور مستقبل میں آنے والی عطا کی جانے والی نعمت سے بھی محروم کر دیتا ہے۔ کتنے بد نصیب ہوں گے وہ لوگ جو گنہگار کی زندگی گزارتے ہیں، سیاہ کاری کی زندگی گزارتے ہیں، قرآن و حدیث کے خلاف ورزی کی زندگی گزارتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک نعمت دیا ہے، اس موجودہ نعمت کو بھی چھین لیتا ہے، اور مستقبل میں، فیوچر میں ملنے والی نعمت سے بھی محروم کر دیتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میں اور آپ اپنی زندگی میں اگرچہ رحمت چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی برکت چاہتے ہیں، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ نیکی کا کام کریں، شرعی تعلیمات کے مطابق زندگی گزاریں، قرآن و حدیث کی روشنی میں زندگی گزاریں، کتاب و سنت کے جو تعلیمات ہیں اس کی طرف لوٹیں، اللہ تعالیٰ سے قریب ہوں، مسجد سے قریب ہوں۔ مسجد سے قریب ہونے کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ سے قریب ہوں گے۔ یاد رکھیں، دیکھیں میرے بھائی، جن سے جتنا تعلق ہوتا ہے نا ان سے اتنی قریبی قربت حاصل ہوتی۔ رشتہ دار ہیں، ایسے رشتہ دار جن سے ہمارا جتنا زیادہ تعلق، مضبوط رشتہ ہوتا ہے، اتنا زیادہ ہم ان کے گھر آنا جانا کرتے ہیں، ہے یا نہیں؟ میں اور آپ ایسے رشتہ دار کے، ایسے ریلیٹیوز کے پاس زیادہ جاتے ہیں جن سے میرا اور آپ کا لگاؤ، تعلق، مضبوط رشتہ ہو، بار بار ان کے گھر آنا جانا ہوتا ہے۔ اگرچہ ایسے رشتہ دار ہیں لیکن ان کے گھر ہم کبھی کبھی جاتے ہیں، کسی فنکشن میں، یا کبھی کسی عید کی مناسبت سے، کسی فنکشن کے مناسبت سے، کسی تقریب کی مناسبت سے جاتے ہیں، ان کی دل بہلانے کے لیے، دل کی تسلی کے لیے جاتے ہیں۔ تو کیا یہ رشتہ مضبوط رشتہ ہے؟ کیا یہ تعلق مضبوط تعلق ہے؟ یہ ریلیشن شپ کا جو بانڈ ہے، کیا اس میں اسٹرانگنیس ہے؟ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ محبت، الفت نہیں ہونے کی وجہ سے، ان سے ہمارا تعلق میں دوریاں پیدا ہونے کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ ہم بہت کم ملتے ہیں، ان کے گھر ملاقات کے لیے کم جاتے ہیں۔ میرا اور آپ کا رشتہ اللہ سے ہے یا نہیں،
اس کو جاننا ہے تو آپ کا رشتہ مسجد سے کتنا جڑا ہوا ہے اس کا خیال کریں۔ میں اور آپ اگرچہ مسجد سے قریب ہیں تو سمجھے میں اور آپ دین سے قریب ہیں، میں اور آپ مسجد سے قریب ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے قریب ہیں۔ مسجد سے دور ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ سے دور ہیں، اور اللہ سے دور رہنے کا نقصان کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو جائے گا، اور جس بندے سے اللہ ناراض ہو جائے اس اللہ کے سامنے مجبوری کے حالت میں، پریشانی کے حالت میں، مصیبت کے حالت میں اللہ سے مانگیں گے تو کہاں سے جواب ملے گا؟ اللہ کو ہمیشہ یاد رکھیں گے، اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہوگا تو ہی اللہ تعالیٰ فوراً مدد کرے گا۔ مدد کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ، ناصر ہے، مدد تو ضرور کرتا ہے، وہ سارے لوگوں پر رحمان ہے، سارے لوگوں کا رحمان ہے، رحیم ہے، وہ سب پر مہربان ہے، لیکن فوراً مدد چاہیے تو ایسے رشتہ دار فوراً مدد کرتے ہیں جن سے تعلق ہوتا ہے۔ ہر رشتہ دار مصیبت کے وقت میں کام نہیں آتا ہے نا، دنیا میں ہر رشتہ دار مصیبت کے وقت میں فوراً کام نہیں آتا ہے۔ ہمیں بھی کوئی مصیبت پریشانی آ جاتی ہے، سب سے پہلے کال کس کو کرتے ہیں؟ جن سے تعلق مضبوط ہو، جن کے گھر آنا جانا زیادہ ہو۔ تعلق اگرچہ مضبوط نہیں تو ہر رشتہ دار کو ہم کال نہیں کرتے۔ اسی طریقے سے مصیبت کے وقت میں، پریشانی کے وقت میں نصرت الہی چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مدد چاہتے ہیں تو ہمیشہ اپنا لگاؤ رکھیں مسجد سے۔ مسجد سے قریب ہوں گے تو اللہ سے قریب ہوں گے، اللہ سے قریب ہوں گے تو دینی تعلیمات سے قریب ہوں گے، دینی تعلیمات پر عمل کرنے میں انٹرسٹ پیدا ہوگا۔ آج میں اور آپ دینی تعلیمات پر عمل نہیں کر رہے ہیں، دینی احکامات پر عمل کرنے میں غفلت برت رہے ہیں، تساہل برت رہے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ دین سے دور ہو چکے ہیں، دین سے بیزار ہو چکے ہیں، خاص کر ہمارے نوجوان نسل دین بیزار ہو چکے ہیں، دین کی باتیں سننا نہیں چاہتے، دین کی باتوں سے لگاؤ نہیں ہے، انٹرسٹ نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ مسجد سے دور، مسجد سے دور ہے اس لیے دینی باتوں میں انٹرسٹ نہیں ہے۔ اگرچہ اپنے نوجوان نسل کے اندر دینی باتوں میں انٹرسٹ پیدا کروانا چاہتے ہیں تو والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنے نوجوان نسل کو ان کا تعلق مسجد سے جوڑیں، مسجد سے قریب رکھیں۔ آپ کی نوجوان نسل مسجد سے قریب رہے گی تو اللہ سے ان کا رشتہ مضبوط ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکتیں بھی نازل کرے گا، اپنی رحمتیں بھی نازل کرے گا۔ ایسے لوگ جو گناہ کے کام کرتے ہیں ان کی زندگی میں اللہ تعالیٰ جو موجودہ نعمت ہے اس کو بھی چھین لیتا ہے، اور آنے والی جو مستقبل کی نعمت ہوتی ہے اس سے بھی محروم فرما دیتا ہے۔ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کا قصہ مشہور ہے، ہر کسی کو معلوم ہے۔ دونوں کو سب سے پہلے کہاں رکھا گیا تھا؟ جنت میں رکھا گیا۔ جنت کی بے شمار نعمتیں دی جاتی تھی، عطا کی جا رہی تھی، لیکن انہیں کہا گیا تھا کہ فلاں درخت کے پاس مت جانا، لیکن شیطان نے ان کو ورغلایا، شیطان کے شکنجے میں پھسل گئے، شیطان کے شکنجے میں پھنس گئے، شیطان نے بہلایا پھسلایا اور ان کو درخت کے قریب کر دیا، جس کی وجہ سے وہ نافرمان ٹھہرے، گنہگار ٹھہرے، اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت سے نکال کر دنیا میں لا کھڑا کیا۔ نافرمانی کرنے کی وجہ سے جنت جیسی نعمت سے ہمارے باپ، ہمارے دادا آدم اور ہماری اماں دادی کون؟ حوا علیہ السلام، یہ دونوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو نعمت دیا تھا جنت کی اس سے محروم کر کے صرف ایک نافرمانی کرنے کو جیسے دنیا میں نازل کر دیا، دنیا میں لا کھڑا کر دیا، موجودہ نعمت چھین لیا اللہ تعالیٰ۔ تو دیکھیں میرے بھائی، اگرچہ میرے اور آپ کی زندگی میں گناہ کے کام ہوں گے، برائی کے کام ہوں گے، خلاف شریعت کام کریں گے، کتاب و سنت کے تعلیمات کے اپوزٹ کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ پریزنٹ جو نعمت دیا ہے اس کو بھی چھین لے گا، فیوچر میں آنے والی عطا کی جانے والی نعمتوں سے بھی محروم کر دے گا میرے بھائی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ۔ یہ قصہ کا خلاصہ ہے ان آیتوں میں کہ نبی کریم جو آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت کی نعمتیں عطا کی تھی، جنت میں رکھا تھا اور فرمایا تھا کہ تم جنت میں عیش کی زندگی گزارو، عیش و عشرت کی زندگی گزارو، خوشحالی کی زندگی گزارو، لیکن فلانا درخت ہے اس درخت کے پاس مت جانا۔ لیکن شیطان نے ان کو ورغلایا، بہلایا، پھسلایا، جس کی وجہ سے وہ شیطان کے شکنجے میں پھنس گئے اور گناہ کر بیٹھے۔ ان کی کرتوت کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں جنت سے محروم کر دیا۔ میں اور آپ اگرچہ گناہ کا کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے بھی نعمتوں کو چھین لے گا۔
اسی طریقے سے میرے بھائی، اگرچہ میں اور آپ گناہ کا کام کریں گے، شریعت کے خلاف کام کریں گے، کتاب و سنت کی تعلیمات کے اپوزٹ اگرچہ کام کریں گے، تو اس کا ایک خطرناک نتیجہ ہماری زندگی میں یہ نظر آئے گا، اس کی ایک نقصان ہماری زندگی میں یہ ہوگی کہ برکت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ جو برکت ہوتی ہے نا، ہر چیز میں برکت لازمی شرط ہے، برکت ہوگی تو ہم خوشحال زندگی گزار سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ گنہگار بندوں کی زندگی سے برکت کو چھین لیتا ہے، عمر میں برکت چھین لیتا ہے۔ عمر ہوتی ہے لیکن اس میں برکت نہیں ہوتی، ٹینشنز، پرابلم، ذہنی تناؤ، ڈپریشن کے شکار اور چیلنجز، بیماریوں کے، ڈیسیز کے چیلنجز کو فیس کرتے رہتے۔ عمر میں جو برکت ہوتی ہے اس برکت کو چھین لیتا ہے، گھریلو برکت کو بھی چھین لیتا ہے۔ گھر میں جو برکت نازل ہوتی ہے نا، گناہ کی وجہ سے وہ گھر میں نازل ہونے والی برکت کو بھی چھین لیتا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، رزق کی برکت کو بھی چھین لیتا ہے۔ کماتے ہیں لیکن صحیح سے گھر نہیں چلا پا رہے، 30,000 40,000 50,000 کمانے کے باوجود بھی گھر چلانا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس کمائی میں جو برکت ہونے والی تھی، اس برکت کو ہمارے گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ چھین لیا۔ اور ایسے بندے جو 10,000 کماتے ہیں، 15,000 کماتے ہیں، ان کی زندگی دیکھیں گے خوشحالی، ٹینشن نہیں، پرابلم نہیں ہے، پرسکون زندگی گزر رہی۔ کیوں معلوم؟ نیکوکار ہیں، صالح بندے ہیں، قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، 10,000 15,000 کماتے ہیں، پرسکون زندگی ہے، ٹینشن فری لائف ہے۔ لیکن ایسے بندے جو 70,000 لاکھوں کماتے ہیں، لیکن ان کی سیلری پیکیجز تو لاکھوں میں ہیں، لیکن زندگی میں بھی دیکھیں گے لاکھوں ٹینشنز ہیں، پرابلمس ہیں، چیلنجز ہیں، اس کمائی میں برکت نہیں ہے۔ کمائی میں برکت چھن جانے کی وجہ گناہ کا کام، قرآن و حدیث کی خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے کمائی، تجارت سے بھی برکت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ چھین لیتا ہے۔ اتنا ہی نہیں، علم کی برکت سے بھی محروم کر دیتا ہے۔ علم میں بھی برکت ہوتی ہے، ہر چیز۔ اب دیکھیں یہاں پہ جو ہے اسکول اسٹوڈنٹس ہیں، کالج اسٹوڈنٹس ہیں، ہاں یہ ینگسٹرس ہیں، اور اسی طریقے سے ٹین ایج ہیں کے ایج میں ہیں لوگ، چھوٹے بچے زیادہ ہیں۔ یہ بچے محنت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، لیکن ان کے علم کا فائدہ ان کو خود نہیں ہو رہا۔ پڑھتے ہیں، بھول جاتے ہیں، پڑھتے ہیں، بھول جاتے ہیں، صبح میں کوشچن کو یاد کریں گے، شام میں دیکھیں گے بھول جائیں۔ وجہ کیا ہے معلوم؟ ہمارے بچے گنہگار ہیں۔ ایسے بچے جو گنہگار ہوتے ہیں ان کا ذہن کند ہو جاتا ہے، ذہن کام نہیں کرتا، میموری لاس ہو جاتا ہے۔ یاد کر لیں گے، آپ سمجھیں گے میرا بیٹا صبح میں کوشچن یاد کیا تھا، لیکن 10 بجے اسکول سے کال آتا ہے، کلاس ٹیچر فون کرتی ہے، تمہارا بیٹا سبق نہیں سنایا، لیسن نہیں سنایا۔ تعجب میں پڑ جاتا ہے والدین تعجب میں پڑ جاتے ہیں، میں تو یاد کرا کے بھیجا ہوں، بیٹا یاد کیا تھا، بیٹی یاد کر کے کوشچن گئی تھی، وہاں جا کے کال آ رہا ہے کلاس ٹیچر کی جانب سے کہ آپ کا بیٹا سبق نہیں سنا ہے۔ ہوا یہ کہ بیٹا گنہگار ہونے کی وجہ سے اس کی زندگی میں اس کا اثر، وہ جو یاد کرتا ہے نا، میموری کے اوپر بھی، ہماری نیکی یا ہماری برائی ہماری میموری پاور کو بھی متاثر کرتی ہیں۔ اگرچہ ہم ذہین ہیں اور ہم جو بھی یاد کرتے ہیں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو رہا ہے، ٹیمپرری نہیں، پرماننٹلی ہر چیز محفوظ اسٹور ہو رہا ہے میموری میں، تو سمجھ لیں ہم نیکوکار ہیں۔ یاد کرتے ہیں، بھول جاتے ہیں، کہیں نہ کہیں اس کی ایک وجہ ہمارے گناہ ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، خصوصاً میں پیرنٹس سے ایک مشورہ دوں گا پیرنٹس کو کہ آپ کے بچے کن ذہن ہیں، اچھی طریقے سے نہیں پڑھ رہے ہیں، دیکھیں آپ کے بچوں کی زندگی میں گناہ کا کام تو نہیں، آپ کا بیٹا یا آپ کی بیٹی جھوٹ تو نہیں بولتے، آپ کا بیٹا یا آپ کی بیٹی غیبت تو نہیں کر رہے ہیں، آپ کا بیٹا یا آپ کی بیٹی پڑھتے ہوئے کسی کی چغلی تو نہیں کرتے ہیں۔ یہ سب کبیرہ گناہ ہیں۔ آپ کا بیٹا یا آپ کی بیٹی اسکول میں غیبت کریں گی، چغل خوری کریں گے، اسی طریقے سے جھوٹ بولیں گے، دھوکہ دہی کریں گے، چیٹنگ کریں گے، فراڈ کریں گے، یہ سب کبیرہ گناہ ہے۔ اور آپ کا بیٹا جو یاد کرے گا وہ بھولے گا نہیں، تو کیا ہمیشہ کے لیے محفوظ رہے گا؟ تو ہم جو پڑھتے ہیں، یعنی علم جو حاصل کرتے ہیں، اس علم کی پائیداری، اس میں پختگی اسی وقت پیدا ہوگی، اور اس علم سے اسی وقت فائدہ حاصل ہوگا جب ہماری زندگی میں نیکی کے کام ہوں گے۔ ورنہ علم تو حاصل کر لیں گے، میکینیکل انجینئر بن جائیں گے، سافٹ ویئر انجینئر بن جائیں گے، لیکن اس علم کا نہ خود کو فائدہ ہوگا نہ سوسائٹی کو فائدہ ہوگا۔
ضرورت اس بات کی ہے کہ علم حاصل کریں، علم کے ساتھ ساتھ پہلے نیک بنیں، صالح بنیں۔ صالح معاشرے کی تشکیل کے لیے تعلیم کی ضرورت ہے، اور تعلیم میں پختگی پیدا کرنے کے لیے صالح بننے کی ضرورت ہے، نیک بننے کی ضرورت ہے، اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں۔ اسی طریقے سے اگرچہ میں اور آپ گناہ کا کام کریں گے، برائی کا کام کریں گے، تو رزق میں جو برکت ہے وہ بھی چھن جائے گی، رزق سے محروم کر دیے جائیں گے، ملنے والی رزق بھی اللہ تعالیٰ چھین لے گا۔ میرا اور آپ کے تقدیر میں لکھا جا چکا تھا کہ اتنی رزق آج اس کو دی جائے گی، اتنی کمائی ہوگی، اتنا برکت ہوگا، لیکن گناہ کرنے کی وجہ سے وہ ہونے والی کمائی میں برکت کو اللہ تعالیٰ چھین لیتا ہے، رزق سے محروم کر دیتا ہے۔ فار ایگزامپل آج کہ صبح میں میری تقدیر لکھی گئی، روزانہ بھی تقدیر لکھا جاتا ہے انسان کا، آج میری تقدیر میں لکھا گیا کہ آج جو ہے میں 1000 روپے کماؤں گا، لیکن جاب اٹینڈ کرنے سے پہلے میں کوئی کبیرہ گناہ کر لیتا ہوں، 1000 روپے کمانے کے بجائے 500 روپے کماتا ہوں، یعنی رزق سے محروم کر دیتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ جب گناہ کے کام کرتے ہیں، قرآن و حدیث کے خلاف کام کرتے ہیں، تو رزق میں برکت بھی چھین لیتا ہے رزق سے، اور رزق سے محروم بھی کر دیتا ہے۔ میرے اور آپ کی زندگی میں غربت ہے، میرے اور آپ کی زندگی میں تنگ دستی ہے، میرے اور آپ کی زندگی میں غریبی ہے، میرے اور آپ کی تجارت میں، کمائی میں، بزنس میں پروفٹ نہیں ہے، تو سمجھ لیں کہ میرے اور آپ کی زندگی میں برائی ہے، میرے اور آپ کی زندگی میں گناہ کا کام ہے۔ میں کماتا ہوں لیکن گھر چلانا مشکل ہو گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کمائی کے ساتھ ساتھ حرام کمائی کماتا ہوں، سنت کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کمائی کماتا ہوں، تجارت کرتا ہوں، حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر تجارت کرتا ہوں، اس لیے میری تجارت میں برکت نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اگرچہ زندگی میں برکت چاہتے ہیں، رزق میں برکت چاہتے ہیں، تو قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، حدیث نمبر 90، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدمی کو اس کے گناہ کی وجہ سے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ صحیح حدیث ہے۔ آدمی کو اللہ تعالیٰ جو اس کے تقدیر میں رزق لکھا ہے، گناہ کرنے کی وجہ سے اس رزق سے محروم کر دیتا ہے، ملنے والے رزق بھی اللہ تعالیٰ چھین لیتا ہے، ہونے والے بزنس میں پروفٹ ہونے والی تھی، گناہ کا کام کیے، بزنس لاس، بزنس کی ڈیل ہونے والی تھی، ایکسیڈنٹ ہو گیا، بزنس کی ڈیل ہونے والی تھی، ڈیل ہو گئی ہے، پروفٹ حاصل نہیں ہو رہا ہے، وجہ بزنس ڈیل کرنے سے پہلے کوئی کبیرہ گناہ کر لی۔ اس لیے میرے بھائی، اگرچہ میں اور آپ اپنے رزق میں برکت چاہتے ہیں اور رزق کی محرومی نہیں چاہتے ہیں، ہمیشہ اپنی زندگی میں برکت رحمت چاہتے ہیں، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ شریعت کے مطابق زندگی گزاریں، قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزاریں، کتاب و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں زندگی گزاریں۔ اسی طریقے سے اگرچہ میں اور آپ گناہ کا کام کرتے ہیں، برائی کا کام کرتے ہیں، قرآن و حدیث کے خلاف زندگی گزارتے ہیں، شریعت اسلامیہ کے خلاف ورزی کرتے ہیں، تو میرے اور آپ کی زندگی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسلسل مشکلات کو، مصیبتوں کو لاتا رہے گا، کنٹینیوسلی پرابلمس آئیں گے، کنٹینیوسلی چیلنجز کو فیس کرنا ہوگا، کنٹینیوسلی ڈپریشن کا شکار ہوں گے، ذہنی تناؤ، جسمانی کمزوری، دل کی کمزوری، ہر طرح کی بیماریاں، ہر طرح کے پرابلمس ہماری زندگی میں کنٹینیوسلی آتی رہیں گی، وجہ ہمارے گناہ ہے۔ گناہ کریں گے، مسلسل ایک پریشانی ختم، دوسرا پریشانی آ جائے گا، ایک مسئلہ ختم، دوسرا مسئلہ آ جائے گا، یعنی پوری زندگی پریشانی، مصیبت، چیلنجز کو فیس کر رہے ہیں، پرابلمس کو فیس کر رہے ہیں، وجہ ہمارے کرتوت، ہمارے گناہ، شریعت کے خلاف ورزی۔ اس لیے اگرچہ میں اور آپ اپنی زندگی سے پریشانی کو دور کرنا چاہتے ہیں، اپنی زندگی سے مصیبتوں کو دور کروانا چاہتے ہیں، اپنے زندگی میں جو چیلنجز ہیں اس کا سولوشن چاہتے ہیں، چیلنجز کو فیس کرنا چاہتے ہیں، پرابلمس کی سولوشن چاہتے ہیں، ڈپریشن کا سولوشن چاہتے ہیں، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ جو گناہ کے کام کر رہے ہیں اس سے توبہ استغفار کیا جائے،
اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کی جائے، شریعت اسلامیہ کے مطابق زندگی گزاری جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، کہ بندے کے زندگی میں جو بھی مصیبتیں آ رہی ہیں، جو بھی پریشانیاں آ رہی ہیں، یہ بندوں کے گناہوں کے اثرات ہیں، بندوں کے خود کی کمائی ہے، خود کا کرتوت ہے، گناہ کے اثرات ہیں، جس کی وجہ سے اس کی زندگی میں پریشانی ہے، پرابلمس ہیں، ٹینشنز ہیں، چیلنجز ہیں۔ کیوں؟ گناہ کے کام کرتے ہیں، حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ بے شمار ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری ہر گناہ پر پکڑنا چاہے تو پھر ہم زندگی نہیں گزار سکتے، ہے نا؟ صبح سے شام تک کتنے گناہ ہم کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہر گناہ کا مواخذہ نہیں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، بخش دیتا ہے، ہمارے بے شمار ان گنت کو ایسے ہی چھوڑ دیتا ہے، معاف فرما دیتا ہے، لیکن جب پکڑنا ہوتا ہے سخت پکڑتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی، گناہ کے کام جب کرنے کا ارادہ ہو، سوچ لیں کہ اللہ تعالیٰ اس کا مواخذہ کرے گا، اس کے بارے میں سوال کرے گا۔ اس لیے ہمیشہ تقویٰ اور پرہیزگاری کی زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ اور ایک اصل نقصان، خطرناک نتیجہ برائی کے کام کرنے کا، گناہ کے کام کرنے کا یہ ہوگا کہ ہر کام کو اللہ تعالیٰ مشکل بنا دیتا ہے۔ ہر بزنس ڈیل مشکل ہو جائے گا، دنیا کے ہر معاملات میں اللہ تعالیٰ تنگی کو پیدا کر دے گا، مشکلات کو پیدا کر دے گا، ہر ورک میں پرابلم ضرور آئے گا۔ کیوں؟ گناہ کی وجہ سے۔ جو بھی ورک کرنا چاہیں گے اس ورک میں کہیں نہ کہیں سے ٹینشن، پرابلم آ جائے گا۔ ریزن؟ ہمارے گناہ، ہم جو قرآن و حدیث کے خلاف کام کرتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے ہر کام کو مشکل بنا دیتا ہے۔ آسان کام ہوتا ہے، سمجھتے ہیں آج کی بزنس ڈیل ہونے والی ہے، بہت آسان کام ہے، آج بہت پروفٹ ہونے والا ہے، لیکن پروفٹ ہونے سے پہلے ڈیل ہی کینسل ہو جاتا ہے۔ وجہ ہمارے گناہ۔ کوئی بھی کام سوچتے ہیں یہ آسان کام ہے، زیادہ نہیں، آدھے گھنٹے میں کام ہو جائے گا، لیکن ہمارے گناہ کی وجہ سے آدھے گھنٹے کا کام 4 گھنٹے لگتا ہے۔ وجہ ہمارے گناہ۔ یعنی آسان کام بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ گناہ کی وجہ سے مشکل بنا دیتا ہے۔ اور ایسے بندے جو اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں، شرعی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، کتاب و سنت کی روشنی میں زندگی گزارتے ہیں، تقوی کی زندگی گزارتے ہیں، پرہیزگاری کی زندگی گزارتے ہیں، ایسے بندوں کے مشکلات کو بھی اللہ تعالیٰ آسان بنا دیتا ہے، مشکل کام بھی آسان ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں زندگی میں، ہمارے زندگی میں خود کی زندگی کا جائزہ لیں گے تو پتہ چلے گا کہ کبھی ہم نے سوچا تھا کہ وہ کام بہت مشکل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بہت آسان کر دیتا۔ ایسا ہماری زندگی میں بہت سارے واقعات ہیں کہ مشکل کام بہت آسان کر دیتا۔ وجہ کیا ہے معلوم؟ ہمارا تقویٰ، ہماری پرہیزگاری، ہم جو کتاب و سنت کے مطابق عمل کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے مشکل کام کو اللہ آسان کر دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، کہ جو ایسے بندے جو اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں، قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، ایسے بندوں کے جتنے بھی اعمال ہوتے ہیں، جتنے بھی کام ہوتے ہیں، جتنے بھی ورک ہوتے ہیں، اس کو میں آسان کر دیتا ہوں، جتنے بھی پرابلم ہوتے ہیں اس کو میں سالو کر دیتا ہوں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ہر پرابلم کا سولوشن چاہتے ہیں، ہر ورک میں آسانی چاہتے ہیں، ہر عمل میں برکت چاہتے ہیں، تو ہم نیکی کا کام کریں، برائی کے کام سے دور رہیں، اور ہم گنہگار بندے، ہم سیاہ کار بندے، ہر کوئی گنہگار ہے، ہر کوئی اپنے نفس کا تزکیہ کرے، اپنا نفس کا محاسبہ کرے کہ میں آج کتنا گناہ کا کام کیا۔ میرے بھائیوں، روزانہ یہ عادت بنا لیں، یہ معمول بنا لیں، بیڈ پر سونے جانے سے پہلے اپنا جائزہ لیں، اپنا محاسبہ کریں۔ جس طریقے سے روزانہ کتنا کمایا ہوں میں، نوٹ کرتے ہیں نا، آج کتنا پروفٹ ہوا، آج بزنس میں کتنا لاس ہوا، جس کے ہم تجزیہ کرتے ہیں، کیلکولیشن کرتے ہیں اپنی زندگی کے ایک دن کا 24 آورس میں نے کتنے اچھائی کا کام کیا ہے، کتنے برائی کا کام کیا ہے، کتنے نیکی کا کام کیا ہے، کتنے برائی کا کام کیا ہے، کتنے کام قرآن و حدیث کے مطابق ہے، کتنے کام قرآن و حدیث کے مخالفت میں نے کیا ہے۔ اس کو نوٹ کرنے کی کوشش کریں گے، روزانہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آج میں تو سونے جا رہا ہوں لیکن میرے لسٹ میں اتنے گناہ کے کام۔ اللہ تعالیٰ سے امید رکھیں، توبہ استغفار کریں سونے سے پہلے، اور یہ ارادہ عزم مصمم لے کر سوئیں کہ انشاءاللہ کل سے میں گناہ کا کام نہیں کروں گا۔ یہ عادت اگرچہ اپنی زندگی میں بنا لیں گے روزانہ سونے سے پہلے، کیونکہ ہر نیند بیداری نہیں ہوتی۔ ہر نیند کی بیداری ہوتی ہے کیا؟ نیند بھی ایک موت ہے، ڈیتھ کا ایک ٹرائل ہے نیند۔
کبھی بھی موت آ سکتی ہے، نیند میں بھی بندے سوئے رہ جاتے ہیں ہمیشہ کے لیے، تو سونے سے پہلے اپنا تجزیہ کریں، اپنے نفس کا جائزہ لیں اور توبہ استغفار کر کے سوئیں، اور یہ عزم مصمم لے کر سوئیں کہ آج میرے زندگی کے اس لسٹ میں جو اتنے گناہ کے کام ہیں، کل انشاءاللہ میں یہ کام اب سے نہیں کروں گا۔ اس طریقے سے توبہ استغفار کر کے سوئیں گے تو اگرچہ اس نیند کی حالت میں آپ کی موت بھی واقع ہو گئی تو انشاءاللہ آپ کو جنت ملنے والی ہے۔ توبہ استغفار کیے بغیر اگرچہ موت آ گئی تو اللہ تعالیٰ کے سامنے کل قیامت میں کیا چہرہ دکھائے، کس چہرے کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ اس لیے سونے سے پہلے اپنا محاسبہ کریں میرے بھائیوں، اور اللہ تعالیٰ کے رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا ہے بندے کو۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رحمت میں وسعت ہے، وسیع ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بے شمار گناہوں کو ایسے ہی معاف فرما دیتا ہے، اور جب ہم توبہ استغفار کرتے ہیں، سجدہ ریز ہو جاتے ہیں اللہ کے سامنے، اللہ کے دربار میں کھڑے ہوتے ہیں، روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں اللہ کے سامنے، توبہ استغفار کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، بخشنے والا ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے، بخش دیتا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم گنہگار بندے، سیاہ کار بندے اللہ تعالیٰ سے قریب ہوں، مسجد سے قریب ہوں، توبہ استغفار کریں، نماز کو لازم پکڑیں، اور اسی طریقے سے دنیاوی معاملات جتنے بھی کرتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے اگرچہ گناہ کا کام ہم نے کر لیا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو تم نے اگرچہ گناہ کا کام کر لیا ہے، قرآن و حدیث کی خلاف ورزی کی ہے، تو تم سچی توبہ کر لو، میں غفور الرحیم ہوں، تمہیں معاف فرما دوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معصوم عن الخطا تھے، ان کی زندگی میں گناہ کا کام نہیں تھا، گناہ سے محفوظ تھے، پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ 70 مرتبہ، دوسری حدیث کے مطابق 100 مرتبہ روزانہ توبہ استغفار کرتے تھے۔ ہم گنہگار بندے، ہم سیاہ کار بندے روزانہ سینکڑوں کبیرہ گناہ کرتے ہیں، لیکن احساس نہیں ہوتا کہ میں نے کبیرہ گناہ کیا۔ اس لیے میرے بھائیوں ضرورت اس بات کی ہے کہ توبہ استغفار کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گناہ کا کام نہیں کرتے تھے، پھر بھی 100 مرتبہ توبہ استغفار کر رہے ہیں۔ ہم تو گنہگار بندے ہیں، ہم سر تا پا گناہ میں ڈوبے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے رجوع ہوں، روئیں، گڑ گڑائیں، توبہ استغفار کرنے کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ سے رجوع ہونے کی ضرورت ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہمیشہ قرآن و حدیث کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق دے، ہمیشہ تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ جب بھی ہم گناہ کا کام کر لیتے ہیں، گناہ کا احساس کرتے ہوئے تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی گزارتے ہوئے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ استغفار کرنے کی توفیق دے۔ ہر گناہ کے بعد اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توبہ استغفار کرتے رہنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔